هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم۔ التقسیم الاول، پہلی تقسیم۔ التقسیم الاول باعتبار الوضع، پہلی تقسیم یہ وضع کے اعتبار سے ہے۔ ما قبل میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اصولیین نے کتاب اللہ کی اور اسی طرح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 تقسیمیں کی ہیں مختلف حیثیت سے، اور ان مختلف حیثیت سے جو تقسیمیں کی گئی ہیں تو کل 20 قسمیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک حیثیت سے کتاب اللہ کی پہلی تقسیم کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ تقسیم وضع کے اعتبار سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم یہ عربی زبان کے اندر ہے، اور ہر زبان کی طرح عربی زبان میں بھی جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ان کو ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، معین کیا گیا ہے۔ تو وہ معنی جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، اس معنی کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے خاص، نمبر 2 ہے عام، اور نمبر 3 ہے مشترک، اور نمبر 4 ہے مؤول۔ اور یہ 4 قسمیں استقراء سے پیدا ہوئی ہے، جیسا کہ ہم اگلی کتاب اصول الشاشے کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں۔ یہاں سب سے پہلی قسم یعنی خاص کو ہم پڑھیں گے۔ التقسیم الاول باعتبار الوضع، پہلی تقسیم وضع کے اعتبار سے۔ اللفظ باعتبار وضعه للمعنى على 4 اقسام، لفظ اس کے کسی معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں۔ ایک لفظ ہے اور وہ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، واضح نے اس کو ایک معنی کے لیے وضع کیا ہے، تو اس طرح سے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے خاص، دوسرا ہے عام، تیسرا ہے مشترک، چوتھا ہے مؤول۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے خاص۔ خاص کسے کہتے ہیں؟ الخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد، خاص وہ لفظ ہے جو تنہا ایک معلوم معنی کے لیے یا ایک معلوم مصداق کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ سواء كان ذلك المعنى شخصا، خواہ وہ معنی کوئی یعنی معین معنی کوئی شخص ہو، كزید جیسے کہ زید ہے، او نوعا یا وہ معنی کوئی نوع ہو، كرجل جیسے کہ رجل، لفظ رجل، او جنسا یا وہ معنی کوئی جنس ہو، كإنسان جیسے کہ انسان۔ تو خاص کی تعریف کا حاصل یہ ہوا کہ خاص ایک لفظ ہے جو کسی معلوم معنی کے لیے یا کسی معلوم مصداق کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو، تو اس میں شرکت نہیں ہوتی ہے جیسے کہ مشترک کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں آگے۔ اس کی مثال جو ہے عربی زبان کے اندر لفظ ثلاثتن ہے۔ ثلاثتن کو واضح نے ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ وہ عدد جو 2 سے اوپر ہو اور 4 سے نیچے ہو۔ تو 2 اور 4 کے درمیان جو عدد ہے وہ ہے ثلاثتن، واضح نے اس کو ایک معین معنی کے لیے وضع کیا ہے۔ اب یہ واضح نے جو وضع کیا ہے اس کے اندر توسیع ہے، خواہ و معنی یعنی شخصی ہو جیسے کہ لفظ زید ہے، یہ خاص شخص کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا واضح نے اس کو کسی نوع کے لیے وضع کیا ہو جیسے کہ لفظ رجل ہے، اس کے اندر جتنے بھی آدمی ہیں نوع رجل
یہ سب آ جاتے ہیں، یا واضح نے اس کو جنس کے لیے وضع کیا ہو، جیسے کہ لفظ انسان ہے تو اس میں جتنے بھی انسان کے افراد ہیں، زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ سب آ جاتے ہیں، واضح نے اس کو بطور جنس وضع کیا ہے، تو یہ ہوا خاص۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، مثالہ قولہ تعالی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اس کی مثال اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھے 3 قروء تک۔ اب اس کے اندر عدت کا بیان ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو وہ عورت اپنی عدت پوری کر کے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب عدت کتنی ہے؟ 3 قروء ہے۔ اب اس میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے ثلاثۃ اور دوسرا ہے قروء۔ اس میں لفظ ثلاثۃ خاص ہے اور لفظ قروء یہ مشترک ہے۔ کہہ رہے کلمۃ ثلاثۃ اسم خاص۔ اس مثال کے اندر لفظ ثلاثہ یہ اسم خاص ہے، وضع لعدد معلوم جو ایک معلوم عدد کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ معلوم عدد یعنی 3 کے لیے، وہ عدد جو 2 سے اوپر اور 4 سے نیچے ہو۔ فیراد بالقری الحیض، لہذا لفظ قروء سے حیض مراد لیا جائے گا۔ اب دیکھیے اس میں اختلاف ہے کہ طلاق کے بعد عورت اپنی عدت طہر سے گزارے گی یا حیض سے گزارے گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طہر سے گزارے گی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حیض سے گزارے گی۔ تو لفظ قرعن کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں اور طہر کے بھی آتے ہیں، تو اس لفظ قرعن سے حیض کیسے مراد لیا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس طرح مراد لیا جائے گا کہ لفظ ثلاثہ اس میں خاص ہے اور اس کے معنی 3 ہیں۔ اگر اس سے ہم حیض مراد لیتے ہیں تبھی 3 کا مفہوم پورا ہوگا، اس لیے کہ عورت کو طلاق طہر کے اندر دیا جائے گا اور اس کے بعد 3 مکمل حیض گزرے گی۔ اور اگر اس سے طہر مراد لیا جائے تو لفظ ثلاثۃ جو خاص ہے 3، یہ 3 پورا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جس طہر کے اندر طلاق دی جائے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ گزر گیا ہوگا، تو 3 سے کم ہو جائے گا۔ اگر اس طہر کو عدت میں شمار کیا جائے، اور اگر اس طہر کو عدت میں شمار نہ کیا جائے تو وہ 3 سے اوپر ہو جائے گا، لہذا لفظ ثلاثۃ جو خاص ہے اس کے مفہوم ادا نہیں ہوگا۔ فَإِذَا طُلِّقَتْ فِي الطُّهْرِ، لہذا جب عورت کو طہر کے اندر طلاق دیا جائے تَكُونُ عِدَّتُهَا 3 حیض کوامل، تو اس کی عدت 3 مکمل حیض ہوگی۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ خاص کا کیا حکم ہے؟ کہہ رہے کہ حکمہ الخاص دلیل قطعی، خاص کا حکم یہ ہے کہ خاص دلیل قطعی ہے، یجب العمل بہ، اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، لأنہ یتناول مدلولہ قطعا، اس لیے کہ وہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، تو خاص ایک دلیل قطعی ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ بات یہ پوری ہوئی۔ آگے ایک نوٹ ہے، کہ ملحوظہ من اقسام الخاص الامر والنہی والمطلق والمقید یأتی بیانها فیما بعد۔ کہہ رہے خاص کی قسموں میں سے امر بھی ہے، نہی بھی ہے، مطلق بھی ہے اور مقید بھی ہے، اور ان کا ذکر بعد میں آئے گا۔